اگر آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے نا، پھر بھی آپ دکھی رہتے ہیں، لوگ بلا وجہ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں یا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو باتیں لگاتے ہیں، آپ پر طنز کرتے ہیں یا آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں اور کیسے ان کو سبق سکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی بھی آپ کی بےزتی کرتا ہے نا، تو اس کا مناسب اور سمجھداری والے انداز میں جواب دینا نا بہت ضروری ہے، تاکہ نہ صرف آپ کا وقار برقرار رہے بلکہ معاملہ بھی نہ بگڑے اور تعلق بھی خراب نہ ہو۔ آج کے اس ولاگ میں نا میں کچھ ایسی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا کہ جس کو اپنا کرنا، جس کو سمجھ کر آپ کی کوئی انسلٹ نہیں کرے گا، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے اس طرح کے جو موقع ہیں نا ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اینڈ تک سبھی پوائنٹس جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان پوائنٹس پہ بات کرنے سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل حسن مرہن ماما کے چینل پہ آپ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت ویلکم۔ اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، پیارا سا کمنٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ لوگوں سے نا ہمیں دکھ تب پہنچتا ہے جب وہ ہمیں تنقید کرتے ہیں، ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، ہماری کسی بات یا کسی عادت کو لے کے نا ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہے، اگلا بندہ ہمیں بلا وجہ ہی برا کہہ رہا ہے یا ہمارے کام کو برا کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تنقید ہمیشہ نا ہارنے والے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر تنقید کر رہا ہے نا تو فوراً سمجھ جائیں کہ وہ نا آپ کو اپنے سے نیچے دکھانا چاہتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ نیگیٹو ہوتے ہیں، اس لیے انہیں دوسروں کو انسلٹ کرنے میں نا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ خود تو وہ کچھ کر نہیں سکتے اور نہ ہی نا وہ آپ کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں، تو بس وہ انسلٹ کر کے نا خوش ہو جاتے ہیں اور خود کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کی انسلٹ کر دی ہے، میں نے اس کو باتیں سنا دی ہیں، تو بس ان کی جو سیلف ایگو ہے نا اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہی ایک کام ہوتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہنا، دوسروں کو برا بھلا کہنے کی کوشش میں لگے رہنا، اور اسی سے ان کو بڑا ایک سکون مل رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے بڑا کمال کر دیا، میں نے اس کو فلاں کے سامنے جو ہے نا وہ بے عزت کر دیا ہے۔ اس لیے نا آپ نے ایسے لوگوں کی جو باتیں ہیں نا ان کو اپنے دل پہ بالکل بھی نہیں لینا، ایسی باتوں کو دل پہ لینا بالکل چھوڑ دینا، آپ نے مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں اور اپنا کام کریں، جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس پہ فوکس کر کے اس کو اچھی طرح سے نا اور اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے منہ لگ کے اپنا ٹائم برباد کرنے کے۔ تو بس آپ نے کرٹیسائز کرنے والے لوگوں کی باتوں میں نا بالکل بھی نہیں آنا۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں یا فیملی سرکل میں یا آپ کی ورک پلیس میں آپ کی کوئی بےزتی کرتا ہے نا، تو اس کا آپ سے نا اس طریقے سے بات کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ آپ کو نیچا دکھائے، آپ کو شرمندہ کرے، آپ کی بےزتی کرے۔ اور ایسے لوگوں کا نا 100% یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا نا، آپ کو پریشان کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا نا، تو بس وہ خوش ہو جاتے ہیں اس چیز سے، اور ان کو لگتا ہے کہ میں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اچیو کر لیا ہے۔ تو اگر ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے نا تو آپ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ جانیں کہ اگلا بندہ آپ کی انسلٹ کر کیوں رہا ہے، اس کی وجہ جانے، بیسک ریزن اس کی کیا ہے۔ اکثر اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی ہو، کیونکہ پرفیکٹ تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، غلطی آپ سے بھی یقیناً ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلے نا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ انسان پہلے آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن آپ کی غلطی کی وجہ سے نا وہ آپ کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے، ایسے روڈلی بیہیو کر رہا ہے، آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ واقعی آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا اپولوجائز کر لیں، کیونکہ معافی مانگ لینا نا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ کی غلطی ہے تو اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں، آپ کلیریفیکیشن دینا سٹارٹ کر دیں، آپ آرگو کرنے لگ جائیں، یا آپ اپنا الزام جو ہے دوسروں پہ بلیم کرنے لگ جائیں کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، یہ تو فلاں نے ایسا کہا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو جتنا آپ آرگو کریں گے نا اس سے آپ کی لڑائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی اور بدمزگی بھی پیدا ہوگی، تو اس لیے کوشش کریں کہ معاملے کو نا رفع دفع کریں، اور بس ایک دفعہ اپولوجائز کر کے نا تو اس معاملے کو ختم کر دیں اور باوقار اور سمجھدار ہونے کا ثبوت دیں۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ از کہ اگر نا آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور اگلا بندہ بلا وجہ ہی آپ کی بےزتی کرتا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے کسی قسم کی جیلسی یا انسیکیورٹی کی وجہ سے آپ کی بےزتی کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلا وجہ نا آپ کی انسلٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی آپ سے حسد کرتا ہے نا تبھی وہ آپ کی بےزتی کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو نا آپ سے کمتر محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو نا کچھ چیزوں کی وجہ سے بڑا ڈر آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، کہیں ہمیں پیچھے نہ چھوڑ دے، لوگ تو آہستہ آہستہ اسے پسند کرنے لگ جائیں گے، ہمیں تو کوئی اچھا ہی نہیں سمجھے گا، یا اس کے علاوہ اگر آپ ڈریسنگ بہت اچھی کرتی ہیں تو پھر بھی وہ آپ سے جیلس ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ سلیم نظر آتی ہیں نا تو لوگ آپ سے پتہ کیا کہیں گے، آپ تو بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں، اور اگر آپ تھوڑے سے ہیلدی نظر آئیں گے نا تو پھر کہیں گے آپ تو بہت موٹے ہو گئے ہیں،
یعنی اس طرح کے لوگ جو ہے نہ کسی طریقے سے نا آپ کو جو ہے نا بس کرٹیسائز کریں گے، آپ کو جو آپ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی کوئی نہ کوئی کمی یا خامی نکال کے ہی رہیں گے. تو اگر آپ کو اس طرح کے لوگوں کا آمنا سامنا ہے نا، تو آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے نا سمپل ان کے ساتھ کوئی آپ نے میس کریٹ نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی آپ نے بحث نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے نا جیسے وہ ہیں، تو آپ میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جس انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ اس کو ہی باہر نکالتا ہے. اگر اگلا انسان گند سے بھرا ہوا ہے نا تو وہ اسی کو باہر نکالے گا. اگر آپ اچھے ہیں نا تو آپ اپنا اچھا پن ہی باہر نکالیں گے. تو اس لیے آپ ایسے لوگوں کو خود سے دور رکھیں. اور ایک بات ہے نا کہ کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے تو وہ ہمارے اوپر ہی آئے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے منہ لگے ہی نہ، ان سے بحث کریں ہی نہ. آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کو اپنے اوپر اعتبار ہونا چاہیے کہ میں جو ہوں جیسی ہوں بہت اچھی ہوں. اچھا، نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر کا پتہ کیا ہوتا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا رہیں گے نا، اچھا کریں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے، اور اگر وہ ہمیں برا کہیں گے، ہمارے ساتھ برا کریں گے تو ہم جو ہے نا بس دکھی ہو جائیں گے اور رونے دھونے لگ جائیں گے. اس بات کا نا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے آپ کو کٹ پتلی بنایا ہوا ہے اور آپ دوسروں کے سہارے نا اپنی زندگی کو جی رہے ہیں. آپ کے دکھ، آپ کے سکھ دوسروں کے ہاتھ میں ہیں. آپ دوسروں کی وجہ سے ہی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی وجہ سے ہی دکھی ہو جاتے ہیں. تو آپ کا خود پر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے نا. اس لیے اپنی خوشیوں کو کبھی بھی نا لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں، کیونکہ وہ انہیں گرا دیں گے. آپ اپنے آپ کو خود اپنائیں، کوئی آپ کو دکھی نہ کر سکے. اپنی زندگی میں دکھ اور سکھ کا کنٹرول نا ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. خود کو ماچس کی تیلی نہ بنائیں کہ کوئی بھی آئے گا اس کو ذرا سا رگڑا دے گا اور وہ جل جائے گی، بلکہ ایک سمندر کی طرح اپنے آپ کو بنائیں کہ جس میں اگر کوئی پتھر بھی پھینک دے گا نا تو وہ پھر بھی پرسکون رہتا ہے. جس دن آپ اپنی ہنسی جو ہے نا اس کے مالک خود بن جائیں گے نا، اپنے دکھ سکھ کے سارے مالک خود بن جائیں گے، تو اس دن کوئی بھی آپ کو رلا نہیں سکے گا اور آپ اپنی زندگی میں بڑے ہیپیلی رہیں گے. نمبر 5 پہ جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آلویز کیری اے اسمائل. ہمیشہ اپنے چہرے پہ نا مسکراہٹ سجا کے رکھیں. دیکھیں، جب آپ دنیا کو خوش نظر آتے ہیں نا تو دنیا آپ کا ساتھ دیتی ہے. آنسو جو ہے نا ان کی تو اپنی آنکھوں میں بھی جگہ نہیں ہوتی، تو کون ہمارا ساتھ دے گا. رونے دھونے والے دکھی اور پریشان لوگوں سے نا لوگ دور دور رہنا چاہتے ہیں. اگر کوئی آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا نا تو یہ اس کی سوچ ہے. آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگر کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے نا تو کہتا رہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں نا، کہاں ملتا ہے آج کل سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کر چلا جاتا ہے. اگر آپ نے اس طرح کے لوگ جو ہیں نا آپ کے آس پاس ہیں نا، جو آپ پہ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، آپ کو برا سمجھتے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بالکل بھی بحث میں نہیں پڑنا. اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہاں، آپ کا نقصان ضرور ہوگا، کیونکہ یہ صرف اور صرف ویسٹیج ٹائم اینڈ جو انرجی ہے نا آپ کی وہی ہے. آپ کا ٹائم، آپ کا وقت، آپ کی انرجی، آپ کی طاقت یہی ویسٹ ہوگا. اگلا بندہ بالکل بھی چینج نہیں ہوگا. آپ اس بات کو مت سوچیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی بےزتی کیوں کر رہے ہیں. آپ صرف خود پہ فوکس کریں، اپنے آپ پہ اعتبار کریں، خود کو امپروو کریں. لیکن جو چیز آپ کے لیے اچھی ہے نا، آپ کی نظر میں اچھی ہے، بس وہ اچھی ہی ہے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے یا کوئی اس کو کیا سمجھتا ہے. نمبر 6 جو پوائنٹ ہے نا، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ، وہ یہ کہ یہ تو دنیا کی نا ایک حقیقت ہے کہ ہم نا خود کو نہیں بدلتے، نہ بدلنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدل دے، وہ اس طرح کا بن جائے جس طرح میں چاہتا ہوں. جن باتوں سے مجھے دکھ پہنچتا ہے نا وہ یہ نہ کرے. دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کا نا ایک بیسک نیچر ہوتا ہے جس کو ہم فطرت کہتے ہیں، اور فطرت جو ہے نا یہ کبھی بھی نہیں بدلتی. اس لیے نا اگر آپ نے زندگی میں خوش رہنا ہے نا تو دوسروں کو بدلنے کے بجائے نا خود کو بدلنا شروع کر دیں. جب بھی کوئی رشتہ دار، کولیگ، آپ کا دوست، آپ کا فیملی ممبر آپ کی بےزتی کرتا ہے نا، آپ کو انسلٹ کرتا ہے، تو آپ کو پسند نہیں کرتا، تو آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ وہ بدل جائے گا یا میں اس کو بدل دوں گا یا بدل دوں گی. اس طرح کی نیچ حرکتیں کرنا نا لوگوں کی فطرت ہے. وہ فطرت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتی، نہ ہم انہیں بدل سکتے ہیں. بس آپ نے اپنے اندر نا اتنا سٹیمنا بلڈ کرنا ہے، آپ نے عقل مندی اور سمجھداری لے کر آنی ہے کہ ایسے لوگوں کو نا آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کے رویوں پر دکھ مناتے رہیں گے، ہر وقت روتے دھوتے رہیں گے، تو یقین کریں اس سے نا کوئی فرق کسی کو نہیں پڑے گا. سارا فرق جو ہے نا وہ آپ کو پڑے گا. آپ کی اپنی لائف ڈیمیج ہوگی، آپ کی اپنی جو ہے نا پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی. کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر آپ ان کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں گے نا تو یہ آپ کو اپنا دشمن بنا لیں گے اور آپ کو ہرگز کامیابی نہیں ملے گی. تو بس آپ ایسے رہیں. آپ نے ان کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے حوصلے کو جو ہے بلند کرنا ہے. ایک مثال ہے نا کہ اگر شہد کی مکھی کے پاس جانے سے نا، اس کے چھتے کے پاس جانے سے وہ آپ کو ڈنگ مارتی ہے نا، ہم کیا کریں گے؟ اس کے چھتے کے پاس جانا ہی چھوڑ دیں گے.
تو اسی طرح اس طرح کے نیگیٹو پیپل، نیگیٹو تھاٹ والے پیپل، ان سے دوری اختیار کریں. یہی تھے وہ سب پوائنٹس جن کو آپ اپنی زندگی میں اپنا کر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے. سو آپ کو کون سا پوائنٹ جو سب سے اچھا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہوا نا، فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ویڈیو کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے اور آپ اس طرح کے لوگوں کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.